پیارے بھائیو، قرآن و سنت میں 3 طلاق ایک ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو رکانہ صحابی کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ آپ نے کہا ایک مجلس میں؟ کہا ایک مجلس میں۔ آپ نے فرمایا جاؤ رجوع کر لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 3 طلاقیں دی۔ آپ نے کہا جاؤ رجوع کر لو۔ وہ ایک ہی ہے، نبی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں ایک واقع ہوں گی یا 3 واقع ہوں گی، تو اس کے بارے میں پہلے ایک کلپ بنا چکا ہوں جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی تعویل اور توجیہ بیان کی تھی، اور جو جمہور کا مذہب ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی، ایک شمار نہیں ہوگی۔ دوسری اس حوالے سے جو اہل ظاہر دلیل دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے علاوہ، وہ حدیث رکانہ ہے۔ حدیث رکانہ سنن ابی داود میں آئی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داود ہے، اس کی کتاب الطلاق ہے، اور باب ہے باب نسخ المراجعات بعد التطلیقات الثلاث، حدیث نمبر 2196 ہے، اور یہ روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد یزید یعنی ابو رکانہ نے ام رکانہ کو طلاق دی، اور پھر انہوں نے اس بات کا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ذکر کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو رکانہ سے فرمایا راجع امراتک، فرمایا کہ ابو رکانہ تو اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ انہوں نے عرض کی فقال انی طلقتها ثلاثا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد علمت راجعها، مجھے معلوم ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو اس کے ساتھ رجوع کر لے۔ سنن نبی داؤد کی اس روایت سے اہل ظاہر غیر مقلدین یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ایک رجعی طلاق ہوگی جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ روایت صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت کے یہ روایت خلاف ہے۔ چنانچہ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم بھی میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ ایک آدمی نے یہ سوال کیا، اس نے یہ پوچھا کہ کیا حیض کی حالت میں اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دوں تو طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر تو نے 1 یا 2 طلاقیں دیں حیض کی حالت میں تو اس کے ساتھ رجوع کرے گا، لیکن فرمایا کہ اگر تو نے حالت حیض میں 3 طلاقیں دے دی، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے، فرمایا کہ اگر تو نے 3 طلاقیں دے دیں حالت حیض میں فقد عصیت ربک، تو بے شک تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، اور تیری بیوی جو ہے وہ بانت من کا، تیری بیوی تجھ سے بائنہ ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ لفظ ہیں کہ کان عبداللہ اذا سئل عن ذلک قال لاحدہم، کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرماتے ان کنت طلقتها ثلاثا، اگر تو نے حیض کی حالت میں 3 طلاقیں دی ہیں، ایک ہی حیض میں 3 طلاقیں، اور ظاہر ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں مراد ہیں، تو فقد حرمت علیک حتی تنکح زوجا غیرہ، تو تیری بیوی تجھ پر حرام ہو چکی ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5332۔ تو یہ جو ابو داؤد کی حدیث رکانہ ہے یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت کے خلاف ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت کا مقام یہ ہے کہ وہ صحت میں سب سے پہلے درجے کی حدیث ہے۔ چنانچہ ابن صلاح نے بیان کیا ہے مقدمہ
رحمہ نے اور علامہ طیبی نے شرح مشکات میں بیان کیا، ملا علی قاری نے بیان کیا، اور ہر کتاب کے اندر جو اصول حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ صحت حدیث کے جو 7 درجے ہیں ان میں سب سے پہلا درجہ صحت حدیث کا اس کا ہے کہ جس پر بخاری اور مسلم دونوں متفق ہو جائیں، دونوں کا اتفاق ہو جائے۔ تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت کے خلاف کوئی بھی روایت ہو اور اس میں تطبیق نہ ہو سکے تو ہم ترجیح بخاری اور مسلم کی روایت کو دیں گے۔ سب سے پہلا جواب تو اس بارے میں یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جس روایت میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے یہ روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے امام ابو داؤد نے ایک سند ایسی ذکر کی ہے جس میں رکانہ کے گھر کے افراد نہیں ہیں، بلکہ اس میں سند میں ذکر ہے احمد بن صالح کا، عبد الرزاق کا، ابن جریج کا۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اخبرنی بعض بنی ابی رافع، کہ مجھے ابو رافع کے کسی بیٹے نے یہ خبر دی ہے، کسی بیٹے نے، ان اکرمہ، انہوں نے حضرت اکرمہ سے روایت کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ یہ سند ہے جس میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے، لیکن اسی حدیث رکانہ کی امام ابو داؤد نے ایک اور سند ذکر کی ہے جس میں رکانہ کے گھر کے افراد یعنی اس کے بیٹے اور بیٹے کے بیٹے وہ اس سند کے اندر آتے ہیں۔ چنانچہ وہ سند امام ابو داؤد نے بابن فی البتتی کے اندر ذکر کیے اور وہ حدیث نمبر 2206 ہے۔ اس میں امام ابو داؤد نے جو افراد نقل کیے ہیں اس میں محمد بن ادریس الشافعی ہیں، پھر اسی طرح محمد بن علی بن شافع ہیں اور عبداللہ بن علی ہیں، نافع بن اجیر ہیں، اور نافع بن اجیر جو ہیں یہ بیٹے ہیں عبد یزید بن رکانہ کے، یہ عبد یزید بن رکانہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی ہے، یعنی جس سند کے اندر رکانہ کے گھر کے افراد ہیں انہوں نے 3 طلاقوں کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے طلاق بتہ کا ذکر کیا۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ طلاق بتہ اس کے بارے میں ائمہ کا اتفاق ہے، علامہ نووی نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ آگے بیان کریں گے۔ طلاق بتہ میں 3 طلاقوں کا بھی احتمال ہوتا ہے اور 1 طلاق کا بھی احتمال ہوتا ہے، اور یہ طلاق دینے والے کی نیت پہ موقوف ہوتا ہے۔ اگر وہ 1 کی نیت کرے گا تو اس صورت میں 1 طلاق ہوگی، اور اگر وہ 3 کی نیت کرے گا تو 3 طلاقیں ہوں گی۔ چنانچہ یہ جس سند میں رکانہ کے گھر کے افراد شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ رکانہ بن عبد یزید نے طلق امراتہ سہیمہ، انہوں نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق دی اور بتہ طلاق دی، یہ بتہ کے لفظ آئے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر اس بارے میں نبی کریم علیہ السلام کو خبر دی اور قسم اٹھا کے کہا واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا 1 طلاق دینے کا ارادہ تھا، میں نے طلاق بتہ دی ہے اور 1 طلاق دینے کا ارادہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم تو نے 1 ہی طلاق کا ارادہ کیا ہے؟ تو رکانہ نے جواب دیا واللہ ما اردت الا واحدہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے 1 ہی طلاق کا ارادہ کیا ہے، میری نیت 1 طلاق دینے کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو واپس انہیں پلٹا دیا۔ تو یہ طلاق بتہ ہے۔ اس لیے امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جو گھر والوں کی روایت ہے، چونکہ صاحب الدار ادرا بما فیہ، گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے گھر کے معاملات کو، تو رکانہ کے گھر والوں نے جو روایت نقل کی ہے امام ابو داؤد، یہ جس میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے، امام ابو داؤد بتہ والی روایت کو اس سے زیادہ صحیح قرار دے رہے ہیں۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے جہاں یہ 3 طلاقوں والی روایت کا ذکر کیا ہے وہاں انہوں نے فرمایا ہے قال ابو داؤد، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث نافع بن اجیر و عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ عن ابیہ عن جدہ ان رکانہ طلق امراتہ البتہ فردہا الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح۔ وہ کہتے ہیں یہ جو رکانہ کے گھر کے افراد نے حدیث روایت کی ہے بتہ والی، یہ زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ وَأَهْلَهُ
عالم بھی، کیونکہ جو گھر والے ہوتے ہیں، گھر اور ان کی جو بندے کی اولاد ہوتی ہے وہ گھر کے معاملے کو زیادہ بہتر جانتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان رکانہ انما طلق امرأتہ البتہ، کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی تھی، فجعلها النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحدہ، تو اس کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک طلاق قرار دیا ہے۔ ایک پہلی بات تو اس حوالے سے یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایت جس میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے، اس کی سند میں مجہول راوی ہیں، یعنی یہ حدیث یہ سند کے اعتبار سے بھی ضعیف ہے، مجہول راوی ہیں۔ چنانچہ جو ابن جریج نے کہا اخبرنی بعض بنی رافع، کہ مجھے ابو رافع کے کسی بیٹے نے بتایا ہے، کوئی تصریح نہیں آئی نام کی، تو یہ مجہول راوی۔ اس وجہ سے ائمہ نے اس روایت کو مجہول، ضعیف اور ناقابل استدلال اور ناقابل احتجاج قرار دیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں معالم السنن ہے، معالم السنن امام ابو داؤد کی سنن ابی داؤد کی شرح ہے، اس میں علامہ خطابی بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جس روایت میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے، فی اسناد ھذا الحدیث مقال، اس حدیث میں جرح ہے، سند میں جرح ہے، لأن ابن جریج، کہ ابن جریج نے انما رواہ عن بعض بنی ابی رافع ولم یسمی والمجہول لا یقوم به الحجہ، کہتے ہیں کہ اس میں جو ابو رافع کے کسی بیٹے کی روایت ہے یہ مجہول راوی ہے اور اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اور والمجہول لا یقوم به الحجہ، اور مجہول کے ساتھ حجت قائم نہیں ہوتی۔ یہی بات حدیث کے بہت بڑے امام علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم میں، انہوں نے بھی اس روایت کو ناقابل استدلال قرار دیا، جس میں یہ مجہول راوی ہے اور اس نے 3 طلاقوں کا ذکر کیا ہے، یعنی رکانہ کے گھر والوں نے طلاق بتہ کا ذکر کیا ہے اور مجہول راوی نے 3 طلاقوں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ علامہ نووی بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی شرح میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 4000 ہے اور یہ اس کی جلد 6 ہے، اس میں یہ بیان فرماتے ہیں علامہ نووی رکانہ والی روایت کے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ ان رکانہ طلق ثلاثا فجعلها واحدہ، کہ رکانہ نے 3 طلاقیں دیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قرار دیا، علامہ نووی فرماتے ہیں فروایت ضعیفہ، یہ کمزور روایت ہے، ان قوم مجہولین، اور اس میں کئی مجہول راوی ہیں، کئی مجہول راوی ہیں، انما الصحیح، کہتے ہیں صحیح روایت وہ ہے ما قدمناہ انہ طلقہا البتہ، صحیح روایت وہ ہے کہ جس میں طلاق بتہ کا ذکر آیا ہے، اور کہتے ہیں علامہ نووی کے لفظ البتہ جو ہے محتمل للواحدہ وللثلاث، کہ بتہ، لفظ بتہ میں ایک کا بھی احتمال ہوتا ہے اور 3 کا بھی احتمال ہوتا ہے، یعنی یہ نیت پر ڈیپینڈ ہے، اگر کوئی بندہ 1 کی نیت کرے گا تو وہ 1 ہے، اگر وہ 3 کی نیت کرے گا تو 3 ہے۔ کہتے ہیں شاید کہ وہ جو ابو رافع والی روایت ہے اس میں راوی نے جو ہے وہ اس طلاق بتہ کو 3 شمار کر کے، اس لیے انہوں نے مانن روایت کرتے ہوئے 3 کا عدد ذکر کر دیا ہے، وگرنہ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق بتہ دی تھی، انہوں نے 3 طلاقیں نہیں دی تھیں، اور طلاق بتہ میں ان کی نیت 1 طلاق دینے کی تھی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ 1 طلاق کی نیت ہے، تو انہوں نے عرض کی حضور میری 1 طلاق دینے کی نیت ہے، تو حضور نے وہ واپس پلٹا دی۔ نیز یہ جو روایت ہے جس میں 3 طلاق کا ذکر ہے، اس میں راوی نے ایک اور بڑی غلطی کی ہے، یعنی یہ واقعہ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس سند میں جو راوی ہیں اس نے ابو رکانہ کا ذکر کیا ہے۔ ابو رکانہ وہ تو اسلام کو بھی نہیں پا سکا، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، تو یہ واقعہ رکانہ کا ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اس میں انہوں نے غلطی کے ساتھ اس کو ابو رکانہ اور ام رکانہ کی طرف منسوب کیا، اس لیے علامہ ذہبی بیان فرماتے ہیں والخبر خطأ، کہ یہ خبر، یہ روایت خطا ہے، چونکہ
عبد یزید لم یدرک الاسلام، عبد یزید ابو رکانہ نے تو اسلام ہی نہیں پایا۔ لہٰذا ایک مجہول روایت سے، ضعیف روایت سے جمہور کے موقف کے خلاف استدلال کرنا، جبکہ وہ بخاری اور مسلم کی روایت کے خلاف ہو، اور امام ابو داؤد اس روایت کو مرجوع قرار دیں، اور جو ان کے بیٹوں کی روایت ہے جس میں بتہ کا ذکر ہے اس کو راجح اور اصح قرار دیں، تو اس روایت سے استدلال کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے اور امت کو گمراہی میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔